میت پر رونے کے متعلق حدیث پاک: آواز کے ساتھ نہ روئے، آنسو بہے تو یہ محبت کے آنسو ہیں، اس پہ پکڑ نہیں۔ زبان سے چیخنا، چلانا، رونا، پیٹنا، واویلا کرنا، اس پر پکڑ ہے شریعت میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خبردار ہو کر سن لو، آنکھ کے آنسو اور دل کے غم کے وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں فرماتا، اور زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لیکن اس کے سبب عذاب یا رحم فرماتا ہے، اور گھر والوں کی رونے کی وجہ سے میت پر عذاب ہوتا ہے، جبکہ اس نے رونے کی وصیت کی ہو یا وہاں رونے کا رواج ہو اور اس نے منع نہ کیا ہو، یا یہ مطلب کہ ان کے رونے سے میت کو تکلیف پہنچتی ہو۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے یہ۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو آنسو آنکھ سے ہوں اور جو غم سے ہو وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں، اس کی رحمت کا حصہ ہے، اور غم کا جو اظہار ہاتھ اور زبان سے ہو وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب کسی مومن بندہ کا بیٹا ختم ہوتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندہ کے بیٹے کی روح قبض کر لی؟ تو وہ عرض کرتے ہیں ہاں۔ پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے اس کے دل کے میوے کو توڑ لیا؟ تو وہ عرض کرتے ہیں ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس مصیبت پر میرے بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں تیری تعریف کی، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہا، یہ پڑھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ سبحان اللہ۔ احمد اور ترمذی کی حدیث شریف ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا: جن دو مسلمان یعنی میاں بیوی کے 3 بچے انتقال کر جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل و رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، اگر 2 بچے ہی جس کے ختم ہوئے ہوں، انتقال کر گئے ہوں، ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا 2 کا بھی یہی اجر ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، اگر کسی کا ایک ہی بچہ فوت ہو جائے؟ تو حضور نے فرمایا 1 کا بھی یہی اجر ہے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، خام حمل جو ساقط ہو جاتا ہے یعنی کچا بچہ جو ختم ہو جاتا ہے، اپنی ماں کو آنول کے ذریعے جنت کی طرف کھینچے گا، جبکہ ماں اس تکلیف پر صبر اور ثواب کی طالب ہو، یعنی روئے پیٹے نہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نے فرمایا کہ جب حضرت جعفر کی شہادت کی خبر آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو، اس لیے کہ ان کو وہ مصیبت پہنچی ہے جو انہیں کھانا پکانے سے باز رکھے گی، یعنی جس کے یہاں میت ہو جائے تو کھانا کہاں سے پکائے گا؟ وہ تو اسی غم میں ڈوبا رہے گا کہ اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا چچا ختم ہوا ہے۔ تو اس حدیث کے ماتحت حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت و رضوان نے فرمایا کہ رشتہ داروں، پڑوسیوں اور دوستوں کو میت کے گھر پکا ہوا کھانا لانا مستحب ہے۔ پاس پڑوسیوں کو چاہیے کہ اس کے یہاں گھر میں آج چولہا جلے گا نہیں
تو پکا کر اس کے یہاں کھانا بھیج دے۔ اور نوحہ یعنی میت کے اوصاف مبالغہ کے ساتھ بیان کر کے آواز سے رونا، جس کو بین کہتے ہیں، بالا اجماع حرام ہے، بہار شریعت بہوالا وغیرہ۔ اور گریبان پھاڑنا، منہ نوچنا، بال کھولنا، سر پیٹنا، سر پر مٹی ڈالنا، ران پر ہاتھ مارنا، سینہ کوٹنا، سب جاہلیت کے کام ہیں، ناجائز اور گناہ ہیں۔ فتاوی عالمگیر وغیرہ میں ہے، جلد اول۔ آواز سے رونا منع ہے، اور آواز بلند نہ ہو تو اس کی ممانعت نہیں ہے، اس کو منع نہیں ہے اگر آواز بلند نہ ہو۔ تعزیت مسنون ہے، اور اس وقت موت سے 3 دن تک اس کے بعد مکروہ ہے۔ اگر کوئی موجود نہ تھا یا علم نہ تھا، بعد میں حرج نہیں۔ تعزیت میں یہ کہے، جب کسی کے یہاں کوئی انتقال کر جائے، جب جائے تو کیا بولے؟ جب جائے تو یہ بولے کہ میت کی مغفرت فرمائے اللہ تعالی، اس کو اپنی رحمت میں ڈھانکے، اور تم کو صبر کی توفیق دے اللہ، اور مصیبت پر ثواب عطا فرمائے، یا اسی کے مثل دوسرے جملے بھی کہہ سکتا ہے۔ میت کے گھر صرف پہلے دن کھانا بھیجنا سنت ہے، اس کے بعد مکروہ ہے۔ میت کے گھر والے تیجا کے دن یا اس کے بعد میت کے ایصال ثواب کے لیے غریب غربا کو کھانا کھلائیں تو بہتر ہے، لیکن دوست احباب اور عام مسلمانوں کی دعوت کرے تو یہ ناجائز بدعت سیئہ اور بدعت کبیحہ ہے، کیونکہ دعوت تو خوشی کے وقت کی جاتی ہے، اور کوئی کہ یہاں کوئی ختم ہوا ہو اور وہاں عزیز و اقارب کو دعوت دے تو یہ جائز نہیں، کہ دعوت تو خوشی کے وقت کی جاتی ہے، نہ کہ غم کے وقت۔ تو تیجا وغیرہ کا کھانا اکثر میت کے ترکہ سے کیا جاتا ہے، اس میں لحاظ ضروری ہے کہ ورثہ میں نابالغ نہ ہو، ورنہ سخت حرام ہے، لیکن بالغ اگر اپنے حصے سے کرے تو حرج نہیں، یعنی ختم ہونے والا ختم ہو گیا، اس کی کوئی نابالغ اولاد ہے، اس کے مال بسے خرچ کرنا یہ جائز نہیں۔ اگر کوئی بالغ ہے تو اپنے عزیز و اقارب، اپنے باپ دادا کی طرف سے